رباب کی آنکھوں میں بے بسی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے خالد کے قدموں کو تھامے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں خالد؟ میں نے تو اپنی ہر خوشی، ہر خواب آپ پہ وار دیا تھا۔ اگر میں آپ سے دور ہو گئی تو یہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے آپ تک نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ میرے وجود کی، میرے ذات کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیوں؟ رباب کے چہرے پہ گرتے آنسوؤں کی چمک اس کی معصومیت کو اور بڑھا رہی تھی۔ وہ ایک دیوی کی مانند لگ رہی تھی، بھورے رنگ کے لمبے بال، بڑی بڑی شربتی آنکھیں اور چاند جیسی سفید رنگت۔ اس کا جسمانی حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی نظر ہٹانے پہ مجبور ہو جائے، لیکن اس وقت وہ حسن دکھ سے چھلنی تھا۔ خالد جو کہ سامنے کھڑا تھا، اپنی چمکتی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے رحمی لیے کہا لگا کے ہنس دیا۔ اس کے چہرے پہ غرور اور خود پسندی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے سیاہ کوٹ کو درست کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، رباب تمہاری یہ جذباتی باتیں سن کے تو ہنسی آتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے عشق میں پاگل ہو گیا تھا؟ تمہاری حیثیت میری نظر میں ایک رات سے زیادہ کی نہیں تھی۔ جو مجھے چاہیے تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ رباب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خالد میں نے تمہیں اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تمہاری نظر میں میری حیثیت اتنی کم ہوگی۔ خالد نے بے پرواہی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب تم جا سکتی ہو، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور ہاں، جو محبت تم سمجھ رہی تھیں وہ محض وقت گزاری تھی۔ اب نکل جاؤ یہاں سے۔ رباب کے دل پہ جیسے کسی نے چھریاں چلا دی۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش کھڑی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو اب نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ نم لہجے میں بولی، خالد تم جیسے بے قدر انسان کو محبت نصیب ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں دعا کروں گی کہ تمہیں کبھی وہ سکون نہ ملے جو تم نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ کہہ کے رباب نے اپنے بوجھل قدموں سے گھر چھوڑ دیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی روشنی تھی، انتقام کی، خود کو سنبھالنے کی اور اپنے وجود کو پھر سے پانے کی۔ پیچھے خالد ایک خاموشی لیے کھڑا تھا، لیکن پھر ایک بے پرواہ ہنسی کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ رباب کے الفاظ اس کے مستقبل پہ کیسا اثر ڈال سکتا ہے۔ رات اپنی گہرائی میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا عالم تھا، جیسے دنیا تھک کے سو چکی ہو۔ آسمان پہ بادلوں کی تہہ تھی اور چاند کی روشنی بھی مدھم ہو کے رہ گئی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں، سڑک پہ پھیلے درختوں کے سائے عجیب سی وحشت پیدا کر رہے تھے۔ رباب ننگے پاؤں بے مقصد سڑک پہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا، ذہن معوف اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح چل رہی تھی، جس کے اندر زندگی کی رمق باقی نہ رہی ہو۔ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ خود سے بار بار یہ سوال کر رہی تھی۔ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں نے تو اسے اپنا سب کچھ دے دیا تھا۔ اس کی مدھم آواز رات کے سناٹے میں گم ہو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور دل کی دھڑکن جیسے درد میں ڈوبی جا رہی تھی۔ رباب کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ سڑک کے کنارے سے ہٹ کے درمیان میں آ گئی تھی، لیکن اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خالد کا وہ بے رحم چہرہ بار بار گھوم رہا تھا، وہ طنزیہ ہنسی، وہ ظالم الفاظ اور وہ بے رحمی جو اس کے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ محبت، یہ تو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ بڑبڑائی۔ اچانک دور سے ایک کار کی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اندھیرے کو چیرتی ہوئی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ڈرائیور کو بر وقت کچھ سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ اندر ہاشم اپنے دوستوں کے ساتھ زور سے ہنستا ہوا موسیقی کے شور میں مگن گاڑی چلا رہا تھا۔ ارے ہاشم، رفتار کم کر، رات کا وقت ہے، دوست نے کہا۔ لیکن ہاشم نے بے پرواہی سے کہا، ارے فکر نہ کر، میں گاڑی چلانا جانتا ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے ہاشم کے سامنے اچانک ایک عورت کا وجود آ گیا۔ او شٹ، یہ کون ہے؟ ہاشم چیخا اور بریک پہ زور سے پیر مارا، لیکن رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گاڑی قابو میں نہ آ سکی۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور گاڑی رباب کو ٹکر مارتی ہوئی گزر گئی۔ رباب ہوا میں اچھل کے کئی فیٹ دور جا گری۔ رباب کی بے جان سی حالت سڑک کے کنارے پڑی تھی۔ ہاشم گاڑی روک کے باہر آیا، اس کے چہرے پہ دہشت طاری تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا جو خود بھی خوفزدہ تھے۔ یہ لڑکی کہاں سے آئی؟
اب ہم کیا کریں؟ دوستوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہاشم، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ہاشم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا خوفزدہ ہوا تھا۔ گاڑی کے قریب کھڑا رباب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا یہ زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ لیکن اندر کا خوف اسے ایک قدم آگے بڑھانے سے روک رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں ہوا کے جھونکے ہر چیز کو پرسکون دکھا رہے تھے، مگر ہاشم کا دل طوفان کی مانند بے چین تھا۔ وہ ابھی بھی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا اپنی غلطی پہ دم بخود تھا۔ اس کی گاڑی جو چند لمحے پہلے ایک نوجوان لڑکی سے ٹکرائی تھی، اس کے وجود کو جیسے ہلا کے رکھ چکی تھی۔ ہاشم کے دوست جو چند لمحے پہلے تک کہے لگا رہے تھے، اب خوف سے کانپ رہے تھے۔ ان کے چہروں پہ پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاشم، چل جلدی یہاں سے، ایک دوست نے کانپتی آواز میں کہا۔ ہاشم نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا اور سر کو نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں ایسے کسی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن اندر کہیں غیر معمولی ہمت بھی جھلک رہی تھی۔ یہ میری غلطی ہے، مجھے ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پولیس آئے گی، ہم سب پھنس جائیں گے، دوسرا دوست چلایا۔ پھنسو گے تو تم، ہاشم نے تیز آواز میں کہا۔ یہ گاڑی میرے پاپا کی ہے، تم لوگ اگر ڈرتے ہو تو بھاگو، مگر میں کسی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خوف کے مارے تیز قدموں سے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس کے بابا اکثر کہا کرتے تھے، یہ دوست وقت آنے پہ تمہیں چھوڑ جائیں گے بیٹا، یہ صرف عیش و عشرت کے ساتھی ہیں۔ آج وہ الفاظ حقیقت بن کے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ہاشم نے اپنی سفید ٹی شرٹ کے دامن سے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور لڑکی کی طرف دوڑ پڑا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہ خود بھی سن سکتا تھا۔ وہ لڑکی سڑک کے کنارے بے جان پڑی تھی۔ اس کے لمبے بال چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے اور ایک طرف سے خون بہہ رہا تھا۔ ہاشم نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ اے لڑکی، سن رہی ہو؟ آنکھیں کھولو۔ اس نے اسے ہلانے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ کیا یہ زندہ ہے؟ وہ بڑبڑایا اور فوراً اس کی نبض چیک کی۔ دھیمی دھڑکن محسوس کر کے اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے ابھی بھی وقت ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے جھک کے لڑکی کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کا ہلکا پھلکا وجود جیسے ایک گڑیا کی طرح محسوس ہوا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اے لڑکی، تمہیں ٹھیک ہو جانا ہوگا، ہاشم نے بے اختیار کہا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا جو سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کے اس نے دروازہ کھولا اور لڑکی کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پہ لٹا دیا۔ اس کے چہرے پہ خون کے دھبے تھے جو اس کی معصومیت کو بھیانک بنا رہے تھے۔ ہاشم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھتا جہاں لڑکی بے سدھ پڑی تھی۔ اے لڑکی، ہوش میں آؤ پلیز، آنکھیں کھولو، وہ بار بار دہراتا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں اپنے والد کے الفاظ گونج رہے تھے، زندگی ایک کھیل نہیں ہے بیٹا، ذمہ داریوں کو سمجھو۔ آج وہ پہلی بار ان باتوں کو سمجھ رہا تھا۔ ہسپتال کے قریب پہنچ کے اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ میں اسے بچاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس نے خود کو یقین دلایا اور فوراً گاڑی سے نکل کے لڑکی کو دوبارہ اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کے قدم ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے اور دل میں ایک ہی دعا تھی، خدا کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ رات کے گہرے سناٹے میں ہسپتال کا کوریڈور کسی خوفناک خاموشی کا عکاس تھا۔ روشنیاں مدھم تھیں اور چاروں طرف ہلچل نہ ہونے کے باوجود عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ہاشم، جس کے چہرے کی تازگی اب پریشانی میں ڈوب چکی تھی، کوریڈور میں بے چین ہو کے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہا تھا، کبھی دیوار کے قریب جا کے ٹیک لگا لیتا، کبھی زمین پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا، لیکن اضطراب اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ جس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اس کے بکھرے بال اور بلیک جینز جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اسے ایک بے پرواہ نوجوان کا روپ دے رہی تھی۔
لیکن اس وقت وہی بے پرواہ ہاشم ایک ذمہ دار انسان کی طرح سوچ رہا تھا۔ دل میں خیالات کا طوفان برپا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو، اور اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو۔ وہ خود کو الزام دیتے ہوئے سر تھام کے ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ایک درمیانی عمر کے ڈاکٹر جو سفید کوٹ میں ملبوس تھے وہ باہر آئے۔ ان کے چہرے پہ سنجیدگی اور پیشانی پہ ہلکی شکنیں واضح تھیں۔ جیسے ہی ہاشم کی نظر ان پہ پڑی وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر کی تیز نظریں ایک پل کے لیے ہاشم کی حالت کا جائزہ لینے لگی۔ مسٹر، یہ آپ کی کون لگتی ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کی نظریں ہاشم کی سفید ٹی شرٹ اور بکھری حالت پہ تھی، جو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ یہ نوجوان زندگی کو بہت ہلکے انداز میں لے رہا ہے۔ ان کی نگاہیں ہاشم کے چہرے پہ مرکوز تھیں، جیسے وہ اس کے جواب کا بغور جائزہ لے رہے ہوں۔ ہاشم جو پہلے ہی ذہنی دباؤ میں تھا، کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی خیالات ایک ساتھ گزرنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے کچھ غلط کہا تو معاملات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اسے علم تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ اور خودکشی جیسے کیسز میں پولیس کی مداخلت یقینی ہوتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ میں ہاشم ہکلایا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے اچانک بولا، ڈاکٹر صاحب وہ میری بیوی ہے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت کی جھلک نظر آئی۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہاشم نے جلدی سے اپنی بات جاری رکھی۔ ہم دونوں گھر جا رہے تھے، میں ایک لمحے کے لیے اسٹور پہ رکا تھا اور اسی دوران یہ حادثہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز پلیز اسے بچا لیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے چند لمحے ہاشم کو غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ ان کے نظروں میں شک کی پرچھائیاں تھیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ لگتا نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن خیر، ابھی اہم بات یہ ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہہ کے ڈاکٹر واپس آپریشن تھیٹر میں چلے گئے۔ ہاشم وہیں کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لمحے کی غفلت نے کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ مجھے بھی دوستوں کی طرح بھاگ جانا چاہیے تھا، وہ بڑبڑایا، لیکن پھر فوراً اس نے سر جھٹکا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اگر یہ میری بہن ہوتی تو کیا میں چاہتا کہ کوئی اسے ایسے چھوڑ کے چلا جائے؟ اس کا ضمیر اسے دھکیل رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا سامنا کرے اور جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ ہاشم کی شخصیت ہمیشہ سے ہی لاؤبالی اور شوخ رہی تھی۔ اس کے دن ہنسی مذاق اور مستی میں گزرتے تھے۔ وہ اکثر پارٹیوں میں وقت گزارنے والا، زندگی کو آسانی سے جینے والا لڑکا تھا۔ اسے یہ کبھی نہیں سکھایا گیا تھا کہ زندگی کے بڑے فیصلے کیسے کرنے ہیں، لیکن آج پہلی بار وہ اپنے کیے کے نتائج کا سامنا کر رہا تھا۔ کاش میں نے گاڑی آہستہ چلائی ہوتی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سر پکڑ کے بیٹھا رہا۔ اس کے دماغ میں اپنے والد کے الفاظ گونج رہے تھے، بیٹا زندگی میں جو ذمہ داری نہیں لیتا وہ ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ آج وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور خوف بھی تھا، اس کے والد۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہیں اس حادثے کی خبر ہوئی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پاپا نے ہمیشہ کہا تھا کہ دوستوں پہ اعتماد نہ کرو، اور آج وہ صحیح ثابت ہوئے۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، لیکن فوراً دل کو سمجھایا، یہ وقت افسوس کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے۔ وہ ایک بار پھر کوریڈور میں ٹہلنے لگا۔ کبھی وہ دروازے کے قریب جا کے جھانکتا، کبھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے گہری سانس لیتا۔ اس کی حالت اس وقت ایک بچے کی طرح تھی جو اپنی غلطی سے سیکھ رہا ہو لیکن اسے ٹھیک کرنے کے لیے بے چین ہو۔ اے لڑکی، تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں بار بار یہ دعا کر رہا تھا۔ اس کے قدم بے چین تھے اور دماغ میں بے شمار خیالات کا شور تھا۔ ہسپتال کی خاموش فضا میں اس کے دل کی دھڑکنیں کسی طبلے کی مانند گونج رہی تھیں۔ رات کی گہری خاموشی ختم ہو چکی تھی اور ہسپتال کے کوریڈورز میں زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ ہاشم کی آنکھوں میں رات بھر کی جھاگی ہوئی تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ سکون کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آ رہی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ اسے ایک امید بھری خبر سنائی تھی۔ مسٹر، آپ کی بیوی کی حالت اب بہتر ہے۔
ڈاکٹر کے ان الفاظ نے ہاشم کے اندر عجیب سی راحت بھر دی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے سینے سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ شکر ہے خدا کا، وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے بالوں کو انگلیوں سے درست کرنے لگا۔ ہاشم کی عمر اگرچہ صرف 25 سال تھی، لیکن اس کی شخصیت میں کچھ ایسا دلکش پن تھا کہ دیکھنے والے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ سفید شرٹ، بلیک جینز جو رات کے حادثے کی وجہ سے جگہ جگہ سے خراب ہو چکی تھی، اور بکھرے ہوئے بالوں کے باوجود وہ ایک دلکش مگر لاؤبالی نوجوان لگ رہا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مستی میں وقت گزارنا، زندگی کو ہنسی مذاق میں لینا اس کی عادت تھی، لیکن آج وہ اپنے آپ کو ایک عجیب ہی الجھن میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار ہوش میں آ جائے تو اس کی عقل ٹھکانے لگا دوں گا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ بے فضول میرے راستے میں آ گئی اور مجھے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ اب گھر پہ ممی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، اور اوپر سے یہ ڈاکٹر صاحب ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آ جاتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنی شرٹ کے کالر کو درست کرنے لگا۔ ابھی وہ خود کو سنوار ہی رہا تھا کہ اچانک ایک نرس کوریڈور میں نمودار ہوئی۔ مسٹر، آپ کی بیوی ہوش میں آ گئی ہے۔ نرس کے ان الفاظ نے ہاشم کو ایک پل کے لیے حیران کر دیا تھا، اور پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھا ہوا، ورنہ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، وہ خود سے مزاحیہ انداز میں بولا۔ لیکن اس کی یہ مسکراہٹ جلد ہی ایک اور الجھن میں بدل گئی، کیونکہ نرس کے پیچھے وہی سنجیدہ ڈاکٹر آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہاشم کو اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ اب کیا مصیبت ہے، ہاشم نے دل ہی دل میں سوچا۔ لمحے بھر کے لیے اس نے گہری سانس لی اور ڈاکٹر کے پیچھے چل دیا۔ ڈاکٹر کا انداز ایسا تھا کہ ہاشم کو ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اس کے لیے یہ بات معمولی سی تھی کہ کسی بھی سنجیدہ بات کو مذاق میں ڈال دے۔ ڈاکٹر نے کیبن میں پہنچتے ہی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نے جھجکتے ہوئے کرسی سنبھالی اور سیدھا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولنا شروع کیا۔ دیکھو، تمہاری بیوی اب ہوش میں ہے اور اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ ہاشم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مسئلہ؟ اب کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن باہر سے خاموشی اختیار کی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی۔ ان کے سر پہ شدید چوٹ کی وجہ سے وہ اپنا ماضی بھول چکی ہیں، انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی یادداشت کھونے کا معاملہ ہے۔ یہ سن کے ہاشم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے گھبرا کے پوچھا۔ ڈاکٹر نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صرف وہی یاد ہے جو ابھی ان کے سامنے ہو رہا ہے۔ ماضی کا کوئی واقعہ یا چیز انہیں یاد نہیں ہے، البتہ اگر آپ انہیں آہستہ آہستہ چیزیں یاد دلانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت واپس آ جائے۔ ہاشم نے چند لمحے خاموشی سے ڈاکٹر کی بات سنی، پھر اپنا سر تھام لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایک تو یہ پہلی میرے گلے کا ہار بن گئی تھی، اور اب یہ نئی مصیبت۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب کب تک رہے گا؟ مطلب ان کی یادداشت واپس آ جائے گی یا یہ ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہم ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ مکمل طور پہ ان کے دماغ کے رد عمل پہ منحصر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ ان کے خاندان کے افراد کو یہاں بلوا لیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کے ہاشم کے دماغ میں ایک اور ہلچل مچ گئی۔ یہی تو سوچا تھا کہ جیسی ہوش میں آئے گی اس سے اس کے گھر کا پوچھ کے گھر فون کر دوں گا اور بھاگ جاؤں گا۔ ڈاکٹر کیبن سے نکل چکے تھے اور ہاشم اپنی جگہ پہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، اب کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوال کر رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا، چلو ابھی کے لیے یہی کرنا پڑے گا، اسے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری بن گئی ہے۔ ہاشم کی زندگی جو ابھی تک مستی اور بے فکری میں گزری تھی، اچانک ایک عجیب موڑ پہ آ گئی تھی۔ ہاشم کینٹین کی میز پہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس نے جلدی سے ایک کپ چائے اور کچھ ناشتے کا آرڈر دیا تھا۔ رات بھر کی بھاگ دوڑ اور پریشانی نے اسے بے حال کر دیا تھا، لیکن جیسی ناشتے کی خوشبو اس کے قریب پہنچی، اس کا دل کچھ پرسکون ہوا۔ شکر ہے، اب پیٹ میں کچھ جائے گا تو دماغ کام کرے گا۔
اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور کھانے پہ جھک گیا۔ ناشتے کے بعد اس کے دماغ میں کئی خیالات آ رہے تھے، مگر ایک بات واضح تھی، وہ اس وقت گھر سیدھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں اس کی ماں، چھوٹی بہن اور ڈیڈ تھے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان سب کو اچانک یہ خبر دینا کہ وہ راتوں رات کسی کا شوہر بن گیا ہے مکمل قیامت برپا کر دے گا۔ سب سے پہلے انہیں ذہنی طور پہ تیار کرنا ضروری تھا۔ یار اب کیا کروں؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ پھر اسے اپنے سب سے قریبی دوست کبیر کا خیال آیا۔ کبیر ایک سنجیدہ مزاج شخص تھا، ہمیشہ ہاشم کی الٹی سیدھی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ پارٹیز اور مستیوں سے ہمیشہ دور رہتا تھا اور ہاشم کی تمام لاؤبالی حرکتوں کے باوجود اس کے ساتھ مخلص تھا۔ کبیر اور ہاشم کی دوستی بچپن سے تھی، ایک ایسی دوستی جو زمانے کی تمام آزمائشوں پہ پورا اتری تھی۔ کبیر کی سمجھداری اور ہاشم کی شوخی ایک دوسرے کی تکمیل کرتے تھے۔ جہاں ہاشم ہر وقت مستی اور مزاح میں لگا رہتا تھا، وہیں کبیر ایک سنجیدہ اور پرسکون مزاج کا انسان تھا، جو ہر مسئلے کو تحمل اور دانائی سے حل کرنے کا عادی تھا۔ ہاشم ہمیشہ کہتا تھا، یار تو میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو کبھی بیکار مشورہ نہیں دیتا۔ ہاشم نے فوراً اپنے فون کو نکالا اور کبیر کو کال ملائی۔ پہلی گھنٹی پہ ہی کبیر نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو یار؟ ہاشم کا گھبرایا ہوا لہجہ صاف سنائی دے رہا تھا۔ کبیر جو اپنے دفتر میں فائلز کے ڈھیر میں مصروف تھا، لمحے بھر کے لیے رکا اور پریشانی سے بولا، سب خیریت ہے؟ تو ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں حقیقی فکر جھلک رہی تھی۔ ہاشم نے جلدی سے جواب دیا، نہیں یار، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، فی الحال تیرے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، فوراً ہاسپٹل پہنچ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ کبیر نے اس کی بات میں چھپے خوف کو محسوس کیا اور پرسکون لہجے میں کہا، اوکے، تو فکر نہ کر، میں آ رہا ہوں، بس تھوڑا وقت دے۔ فون رکھتے ہی کبیر نے اپنی گھڑی پہ نظر ڈالی، جلدی سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ہاشم نے اسے اس طرح بلایا ہے تو ضرور کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ کبیر کی سنجیدگی اور ہاشم کی شوخی کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ دوسری طرف ہاشم نے فون رکھنے کے بعد گہری سانس لی اور کوریڈور میں نظر دوڑائی۔ وارڈ کے اندر وہ لڑکی جس کے نام سے بھی وہ واقف نہیں تھا، اس کی بیوی کے روپ میں بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا فلمی سین میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ وہ خود سے بولا اور ہلکے سے ہنس دیا۔ چند لمحے وہ کوریڈور میں ٹہلتا رہا، لیکن دل کی بے چینی نے اسے ایک جگہ ٹھہرنے نہ دیا۔ اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وارڈ کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کے وہ رک گیا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ کیا بولوں گا اندر جا کے؟ میری تو بیوی بھی نہیں ہے اور میں سب کو یہ کہہ رہا ہوں۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کے اندر چلا گیا۔ رباب نیم غنودگی کی حالت میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن چہرے کی معصومیت کسی بھی دیکھنے والے کو متاثر کر سکتی تھی۔ ہاشم وارڈ کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کی نظریں فوراً رباب کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ رات حادثے کے بعد اس کے چہرے پہ خون ہی خون تھا اور اس کے جسم کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ تاہم اب جب وہ ہوش میں آئی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو ہاشم کو ایک لمحے کے لیے متوجہ کر گئی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رک گیا، گہری نظروں سے رباب کو دیکھنے لگا۔ سائے کی مانند وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے کسی شکار کی طرف قدم بڑھانے والا شکاری۔ اس کی نظریں جیسے اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ رباب کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن ہاشم اس کی بے بسی سے بے پرواہ تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا، اس کے چہرے کی طرف ایک لمحے کے لیے نظر ڈالی، پھر اس نے اپنی آواز میں ایک کھنک پیدا کی۔ کہا کہ اے لڑکی، بڑا پریشان کیا ہے تم نے، ایک ایک بدلہ لوں گا تم سے۔ رباب کی آنکھوں میں خوف کی جھرمٹ چھا گئی۔ اس کی آنکھوں کی ہنسی کی جگہ اب خوف کی لکیریں چھائی ہوئی تھیں۔ جیسے اس نے ہاشم کو قریب سے دیکھا، اس کے دماغ میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے سر میں شدید ٹیس محسوس ہو رہی تھی۔ ہاشم کا چہرہ بے پرواہ تھا۔ بیٹا، جس طرح سے میری ایک رات تم نے خوار کی ہے، تم تو دیکھو، تمہاری تو میں ہر رات خوار کروں گا۔ ابھی تم ہاشم شاہ کو جانتی نہیں ہو لڑکی۔ وہ خوف بھری نگاہوں سے اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہاشم کا موبائل رنگ ہونے لگا
اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور کال ریسیو کی تو اگلی طرف کبیر تھا۔ وہ فوراً بولا ہاں ہاں میں آ رہا ہوں، یہ کہتے وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ رباب کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے چہرے پہ خوف کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ اس کا دماغ مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی حالت بدل جائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کوریڈور عبور کرتے وہ نیچے آیا تو کبیر پارکنگ ایریا میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ ہاشم کو دیکھتے ہی کبیر جیسے بھاگتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ لمحے بھر کے لیے کبیر نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دے رہا ہو۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تجھے تو کچھ نہیں ہوا نا؟ کبیر کا لہجہ فکر مند اور محبت بھرا تھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کبیر کے گلے میں بازو ڈال دیا اور مذاق کے انداز میں بولا میں بالکل ٹھیک ہوں یار، فکر نہ کر، بس دوستوں کا ڈسا ہوا ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا تو ہمیشہ صحیح کہتا تھا، یہ سب میرے پیسوں کے پیچھے ہیں۔ خیر اب چھوڑ ان کی بات، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ کبیر نے ہاشم کی بات پہ چونک کے اسے دیکھا اور سنجیدہ انداز میں بولا کیا مسئلہ ہے؟ تو نے کوئی نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے کیا؟ دونوں وہی پارکنگ ایریا میں زمین پہ بیٹھ گئے۔ ہاشم نے آہستہ آہستہ اپنی رات کی کہانی بیان کرنی شروع کر دی۔ کبیر نے یہ سب سن کے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار لیا۔ یار تو کب سدھرے گا؟ کتنی بار میں نے تجھے سمجھایا کہ گاڑی احتیاط سے چلایا کر، اگر تیرے ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو سمجھ لے کہ قیامت آ جائے گی۔ یہ لڑکی جسے تو اپنی بیوی بنا کے یہاں لایا ہے، اس کی ذمہ داری اب تیرے سر پہ ہے۔ ہاشم نے کبیر کی بات سن کے گہری سانس لی۔ کہا یار میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ کبیر نے سنجیدگی سے کہا دیکھ ہاشم، ہمیں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ لڑکی اب مکمل طور پہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ کبیر کی آواز میں ایک سنجیدگی تھی۔ یار تو ہمیشہ صحیح بات کرتا ہے، ہاشم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن بس ماننے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کی شرارت بھری بات پہ کبیر نے سنجیدگی سے کہا ہاشم اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹی کی حفاظت کریں گے تو کل خدا ہماری بہن بیٹی کی حفاظت کرے گا۔ یہ زندگی کا اصول ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاشم نے اس کی بات پہ سر ہلایا۔ کبیر نے گہری سانس لی اور کہا پہلا قدم یہ ہے کہ تو اپنی لا ابالی حرکتیں چھوڑ دے اور تھوڑا سنجیدہ ہو جا۔ دوسرا یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ جب تک اس کی یادداشت واپس نہیں آتی اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوگی۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا سنجیدہ ہو جاؤں؟ یہ تو مرنے کے برابر ہوگا میرے لیے۔ لیکن اس کے لہجے میں ایک نرم سی سنجیدگی بھی تھی۔ کبیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا چل پہلے اس کی حالت کو بہتر ہونے دیں، پھر اگلے قدم کے بارے میں سوچیں گے۔ پارکنگ ایریا کی ہوا اب تھوڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ کبیر نے ہاشم کو تسلی دیتے ہوئے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، فکر نہ کر، بس اب ذمہ داری کا مظاہرہ کر، ورنہ یہ سب کچھ تیرے لیے اور بڑی مصیبت بن جائے گا۔ کبیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، تیرے کہنے پہ سب کچھ سنجیدگی سے کروں گا، پر یاد رکھ اگر کوئی مصیبت آئی تو میں تجھے بیچ میں ڈال دوں گا۔ کبیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو اگر باز نہ آیا تو واقعی ایک دن مصیبت میں ڈوب جائے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے کے قریب پہنچ کے ہاشم اور کبیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کبیر کے چہرے پہ وہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو اسے ہمیشہ سے ہاشم کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور ذمہ دار ثابت کرتی تھی، جبکہ ہاشم اپنے مخصوص شوخ انداز میں ایک بار پھر مذاق کے لیے تیار تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے میں قدم رکھا، ڈاکٹر اپنی کرسی پہ بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھائی، دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو آپ دونوں ہی اس لڑکی کے ساتھ ہیں؟ کبیر نے فوری طور پہ آگے بڑھ کے جواب دیا جی ڈاکٹر صاحب ہم ہی ہیں۔ اس کی حالت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے گہری سانس لی، سنجیدگی سے بولے لڑکی کی حالت اب کافی بہتر ہے، ہم نے تمام ضروری چیک اپ کر لیے ہیں اور اب اسے ڈسچارج کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کا دماغ ابھی بھی کمزور ہے اور اسے ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ کبیر نے اس بات میں سر ہلایا، کہا جی ڈاکٹر ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یہ سن کے ہاشم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی فکر نہ کریں، میں تو اس کے سر پہ بیٹھا رہوں گا جیسے اس کا ذمہ دار شوہر ہونا چاہیے۔ اس کی بات سن کے ڈاکٹر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور کبیر نے فوراً ہاشم کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے سرگوشی میں کہا
چپ کر جا، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ ہاشم نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی اور سنجیدہ ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں بھی کبیر کی طرح سنجیدہ انسان بن جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اسے وقتاً فوقتاً ہسپتال لانا ہوگا اور اس کی یادداشت واپس لانے کی بھی کوشش کرنی ہوگی۔ کبیر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہم یہ سب کریں گے۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، ایک بات اور، اس کے ساتھ صبر سے پیش آئیں، اسے کسی بھی طرح کے جھٹکے سے بچائیں، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کریں۔ کبیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بے شک ڈاکٹر صاحب، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہو۔ ہاشم نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، یار تو ایسے بول رہا ہے جیسے تو ہی اس کا وارث ہو، مجھے بھی بولنے دے۔ کبیر نے تپ کے کہا، ہاشم خدا کے لیے بس کر دے، یہ طرح مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے دونوں کی باتیں سن کے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور بولے، اچھا ہے کہ آپ دونوں اس وقت بھی اتنے ہی پر اعتماد ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اعتماد اس لڑکی کی زندگی کو بہتر بنانے میں استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ اسے مزید الجھن میں ڈالنے کے لیے۔ چند مزید ہدایات دینے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج پیپرز دیے، کہا کہ اب آپ اسے لے جا سکتے ہیں، اسے آرام دے اور محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی کبیر نے ہاشم کی طرف گھورتے ہوئے کہا، اب سن، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسے میرے فلیٹ میں رکھیں گے، یہ جگہ محفوظ ہے اور میں اسے آرام دہ ماحول دے سکوں گا، لیکن اس کی پوری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ ہاشم نے حیرت سے اسے دیکھا، بولا، میری؟ تو نے کیوں سوچا کہ میں یہ سب سنبھال لوں گا؟ یار تو مجھے جانتا ہے، میں ایسی چیزوں کے لیے نہیں بنا۔ کبیر نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، یہی وقت ہے تجھے بدلنے کا۔ ہاشم تو نے یہ ذمہ داری لی ہے اور اب اسے نبھانا بھی ہوگا۔ شاید یہی موقع ہو کہ تو اپنی زندگی کو سنوار سکے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ہاشم نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے کبیر، تو جیت گیا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میرے ساتھ ہوگا۔ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمیشہ ہوں گا دوست، لیکن یہ تیرا امتحان ہے اور مجھے امید ہے کہ تو یہ پاس کرے گا۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں یار، ویسے بھی یہ زندگی کچھ زیادہ ہی فلمی ہو گئی ہے۔ دونوں نے یہ باتیں کرتے ہوئے رباب کے وارڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ اندر موجود رباب ابھی بھی کمزور لگ رہی تھی۔ وارڈ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کبیر کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ سامنے بیڈ پہ نیم دراز لڑکی کو دیکھ کے اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت نے جنم لیا۔ رباب کے چہرے پہ معصومیت اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے، جنہیں دیکھ کے کبیر کو ایسے لگا جیسے اس نے پہلے اس چہرے کو کہیں دیکھا ہو۔ دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکن تیز کر دی، مگر اس نے فوراً اپنی سوچوں کو جھٹک دیا اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ ہاشم آگے بڑھا اور بیڈ کے قریب جا کر اپنی مخصوص شوخی سے بولا، تو لڑکی کیسی ہو؟ رباب نے اس کی بات سن کے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اب بھی پوری طرح حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ سوال تھے، کچھ الجھن اور ساتھ ہی ساتھ ایک عجیب سا خوف۔ کبیر نے ہاشم کو گھور کے دیکھا اور اپنی بھاری آواز میں کہا، ہاشم خدا کے لیے یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا وہ کتنی سہمی ہوئی ہے؟ ہاشم نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ارے یار میں تو بس اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی مخصوص شوخ مسکراہٹ کے ساتھ رباب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش کرے، ہے نا؟ رباب نے اس کی بات سن کے آنکھیں میچ لیں جیسے وہ اس سب سے بچنا چاہتی ہو۔ وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبیر نے آگے بڑھ کے رباب کے سر پہ ہاتھ رکھا، نرم لہجے میں کہا، لڑکی گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، ہم تمہیں کسی محفوظ جگہ لے جا رہے ہیں۔ رباب نے کبیر کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا۔ کبیر کے نرم اور دھیمے لہجے نے اسے کچھ حد تک تسلی دی تھی۔ ہاشم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا، ویسے میں نے ساری رات تمہارے لیے جاگ کے گزاری ہے، کوئی شکریہ تو بول دو۔ رباب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی اور ناپسندیدگی کے تاثرات واضح تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو کسی نے کہا تھا کہ جاگیں؟
یہ جواب سن کے ہاشم کے چہرے پہ مصنوعی حیرت آ گئی۔ او ہو، کمال ہے، مطلب میں تمہارے لیے اپنی نیند قربان کروں اور تم مجھے یہ کہہ رہی ہو؟ کبیر نے سر پکڑ لیا اور سنجیدگی سے بولا، ہاشم تمہاری حرکتیں واقعی کبھی نہیں بدل سکتی، خدا کے لیے اسے مزید پریشان مت کرو۔ رباب نے ایک نظر کبیر کی طرف دیکھا، اس کا سنجیدہ اور نرم لہجہ اسے کافی مطمئن کر رہا تھا، مگر ہاشم کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس کی باتوں پہ برا بھی نہیں مان رہی تھی۔ کبیر نے ایک بار پھر اپنی بات کو سنجیدگی سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، رباب تمہیں کچھ وقت لگے گا سب کچھ یاد کرنے میں، اس دوران تم میرے فلیٹ پہ رہو گی، وہاں تمہیں سکون ملے گا۔ اور ہاشم، کبیر نے ایک لمحے کے لیے ہاشم کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تمہارا پورا خیال رکھے گا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج پیپرز دے دیے تھے۔ کبیر نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور وہ تینوں وارڈ سے باہر نکلے۔ ہسپتال کے باہر آتے ہی ہاشم نے ایک لمبی سانس لی اور مزاحیہ انداز میں بولا، آخر کار اس ہسپتال کی ہوا سے جان چھوٹی۔ رباب نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی، جسے ہاشم نے فوراً نوٹ کیا۔ بولا، لو، ہماری بیوی مسکرا بھی سکتی ہے۔ کبیر نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی اور بولا، چلو اب وقت ضائع کیے بغیر اسے فلیٹ پہ لے چلتے ہیں۔ رباب کو کار میں بٹھایا گیا اور وہ ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کبیر نے گاڑی ایک بڑی عمارت کے سامنے روکی اور گہری سانس لے کے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم، میں آفس جا رہا ہوں، ڈیوٹی ٹائم چل رہا ہے، تم اسے فلیٹ پہ لے جاؤ، اسے آرام کرنے دو اور کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ کبیر کی آواز ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھی، مگر اس بار اس میں ہلکی سی نرمی بھی تھی۔ ہاشم نے اس کی بات کو غور سے سنا اور پہلی بار بغیر کسی مذاق کے سرس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے یار، میں سنبھال لوں گا، اور فکر نہ کر، ممی کو بھی بتا دوں گا کہ آج رات میں فلیٹ پہ رکوں گا۔ کبیر نے اطمینان سے سر ہلایا اور پھر کار کا دروازہ کھول دیا۔ اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کرنا۔ ہاشم مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کبیر نے بھی سر ہلایا اور گاڑی سے اتر کے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ہاشم نے اپنی نشست سے باہر نکل کے رباب کی طرف رخ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے کہا، چلو میڈم، یہ تمہارے آرام کا وقت ہے۔ رباب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاشم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ اس کی مدد سے گاڑی سے اتری، مگر اس کے قدموں میں کمزوری تھی۔ ہاشم نے فوراً سے اسے سہارا دیا اور کہا، ارے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں گرا دوں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاشم اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ رباب نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے ہاشم نے اپنی شوخی برقرار رکھتے ہوئے کہا، رباب تمہیں معلوم ہے اس فلیٹ میں ہم دونوں کی زندگی کا نیا باب شروع ہوگا۔ اب تو سوچ رہا ہوں تمہیں ناشتہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے دوں۔ ویسے تمہیں کیا پسند ہے، پراٹھا یا سینڈوچ؟ رباب نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہاشم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چلو کچھ تو بولو، تمہاری خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی خاموش رہو گی تو میں خود ہی تمہارے لیے فیصلے کرتا جاؤں گا، اور یہ میرے لیے خطرناک ہوگا کیونکہ میں ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہوں۔ رباب نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ مکمل طور پہ ہاشم کے سہارے فلیٹ تک پہنچ گئی۔ فلیٹ کے دروازے پہ پہنچ کے ہاشم نے چابی نکالی، دروازہ کھولا۔ ویلکم میڈم، یہ ہے آپ کا نیا گھر۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر نہیں آیا تو میں اسے اپنی جان لگا کے بہتر بنا دوں گا۔ رباب نے خاموشی سے اندر قدم رکھا۔ اس نے ہال کا جائزہ لیا جو کافی صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو یہ جگہ تمہارے لیے کتنی بہترین ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ ویسے تمہیں کبیر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہی ہے جس نے یہ سب سنبھالا ہے، میں تو بس اس کا حکم بجا رہا ہوں۔ رباب نے دھیمی سی آواز میں کہا، شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہاشم نے اس کے منہ سے کوئی لفظ سنا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے بعد بولا، واہ یہ ہوئی نا بات، چلو تم نے بولا تو صحیح، امید ہے کہ اگلی بار کچھ لمبا جملہ سننے کو ملے گا۔ رباب نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہے بنا سر جھکا لیا۔ ہاشم نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا مگر اس بار اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقت مذاق کا نہیں ہے۔ اس نے رباب کے لیے ایک آرام دہ کرسی نکالی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔
رباب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہاشم نے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کے دیا، کہا تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب تک سب ٹھیک نہیں ہوتا تب تک ہاشم تمہارے ساتھ ہے۔ رباب نے ہلکے سے سر ہلایا، گلاس تھام لیا۔ اندر ہی اندر اس نے محسوس کیا تھا کہ ہاشم کی شوخی اور بے فکری شاید اس کے زخموں کو بھرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا بہت سا حصہ بھول گئی تھی۔ یہ بات اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی، لیکن ابھی تازہ تازہ ہوا زخم، یعنی جس طرح سے اسے خالد نے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، وہ ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے کسی خوفناک منظر کی طرح گھوم رہا تھا، اور وہ یہ بات کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر سے تمام کشتیاں جلا کے خالد کے پاس آئی تھی، لیکن اس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن کے لیے وہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ رہ لے گی، اور پھر انہیں سچ بتا کر ان لوگوں کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ مگر اس معصوم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قدرت اس کے ساتھ کیا فیصلہ لے چکی ہے، اس کی زندگی میں کس کو شامل کر چکی ہے۔ وہ ہاشم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے بہت ہی محنت سے سینڈوچ بنا رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ صبح سے ہی یہ شخص اسے اپنے ارد گرد نظر آ رہا تھا، اور جس طریقے سے وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، اور وہ دھیمی آواز میں اس خواہش کو بول بھی چکی تھی۔ کاش خالد تم میرے لیے اس طرح سے ایفرٹ کرتے، لیکن ہمیشہ کاش کاش ہی رہتے ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آج اس واقعے کو 2 دن گزر گئے تھے۔ ہاشم نے اپنے موبائل کی اسکرین پر کبیر کا میسج پڑھا، جس میں وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، کہاں ہو؟ کیا تمہیں عقل ہے؟ وہ لڑکی ٹھیک حالت میں نہیں ہے اور تم اسے چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہو۔ فوراً فلیٹ پہنچو اور دیکھو اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ میسج پڑھتے ہی ہاشم نے ایک لمبا سانس بھرا اور اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ پتہ نہیں کب تک یہ لڑکی میرے گلے کا طوق بنی رہے گی، میں تو اس کی خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، پھر خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا اور جوتے پہنے۔ وہ ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب اس کے سامنے اچانک بابا آ گئے۔ بابا کا چہرہ دیکھتے ہی ہاشم کے چہرے پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اب تو ڈانٹ پکی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا پہلے بھی کئی بار اسے سمجھا چکے ہیں کہ وہ زندگی کو سنجیدگی سے لے اور دفتر سنبھالے، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، ابھی میرے گھومنے پھرنے کے دن ہیں بابا، کام تو ساری زندگی کرنا ہے۔ بابا کے قریب آتے ہی ہاشم جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا، پھر گھر کے اندر چلے گئے۔ ہاشم نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ہیوی بائک نکال کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ کبیر آخر ہر وقت اتنا سنجیدہ کیوں رہتا ہے؟ یار زندگی تھوڑی آسانی سے بھی گزارنی چاہیے، وہ خود سے بولا اور بائک کی رفتار بڑھا دی۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ آخر کار فلیٹ پہنچا۔ اس نے بائک پارک کی اور گہری سانس لیتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی جیکٹ کے بٹن ٹھیک کیے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ رباب کچن میں کھڑی تھی اور چائے بنا رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اچانک ہی رباب کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں لڑکھڑانے لگی۔ ہاشم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً دوڑ کے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی کیا ہوا؟ وہ زور سے بولا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرنے لگی اس نے بے ساختہ اسے تھام لیا۔ اسی لمحے وقت جیسے تھم گیا۔ ہاشم کے بازوؤں میں رباب کا وجود بالکل ہلکا سا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی موجودگی نے ہاشم کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر دی تھیں۔ دونوں کی نظریں ملیں اور ان کی آنکھوں کا تصادم ایسا تھا جیسے 2 جہان آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ رباب کے چہرے کی نرمی، اس کی بند پلکیں، ہونٹوں پہ ہلکی سی لرزش ہاشم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ ہاشم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولا، کیا ہوا تمہیں؟ ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی اور فکر تھی۔ رباب نے دھیرے سے اپنی پلکیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، مگر اس کی حالت نے ہاشم کو مزید پریشان کر دیا۔ اس نے رباب کو آہستہ سے قریب رکھے صوفے پہ بٹھایا
پانی کا گلاس بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ یہ لو پانی پیو، تمہیں کچھ ہو تو نہیں رہا؟ رباب نے پانی کے چند گھونٹ لیے اور سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، شاید بس چکر آ گئے تھے، وہ دھیمی آواز میں بولی، اور ہاشم نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کی بے چینی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، کچن میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ رباب نے دھیرے سے کہا، مجھے لگا میں ٹھیک ہوں، اور چائے بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاشم نے اسے گھورا اور بولا، کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ تم نے مجھے مار ہی دینا تھا۔ رباب نے اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا، مگر کچھ بولی نہیں۔ ہاشم نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا، تمہاری یہ خاموشی مجھے کبھی کبھی پاگل کر دیتی ہے، کچھ بولو نا، میں یہاں تمہیں ڈانٹنے کے لیے آیا ہوں اور تم ہو کہ خاموش ہو۔ رباب نے آہستہ سے کہا، ہاشم میں ٹھیک ہوں اور تمہارا شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب رباب نے ہاشم شاہ کو شکریہ کہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ وہ مسکرایا، بولا، شکریہ، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس آرام کرو اور آئندہ کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ میرا حکم ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ رباب نے سر جھکا لیا اور ہاشم نے اسے دوبارہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو ہاشم کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اس لڑکی کے لیے اس کے دل میں اتنے جذبات کیوں جاگ رہے ہیں۔ خیر، تم آرام کرو، میں چائے بناتا ہوں۔ ویسے چائے بنانی آتی ہے تمہیں؟ رباب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چائے تو بنانی آتی ہے، بس آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ رباب نے خاموشی سے اسے دیکھا، اور اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شاید ہاشم کی موجودگی اسے کمزور نہیں بلکہ محفوظ محسوس کروا رہی ہے۔ ہاشم چائے کا کپ رباب کے سامنے رکھتے ہوئے کرسی پہ آرام سے بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں رباب کے جھکے ہوئے چہرے پہ تھیں۔ وہ شوخ لہجے میں بولا، تو کیسی ہو اب؟ بہتر محسوس کر رہی ہو نا لڑکی؟ رباب نے چائے کے کپ کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، ہاشم، میرا نام لڑکی نہیں رباب ہے۔ ہاشم کو تو جیسے کسی نے چونکا دیا۔ اس نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، بولا، اچھا تو اب تمہیں اپنا نام یاد آ گیا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ رباب نے سر جھکائے ہی جواب دیا، نام تو یاد ہے، ساتھ زندگی کا ایک حصہ بھی یاد ہے، کاش میں یہ حصہ بھول سکتی۔ ہاشم کے چہرے پہ شوخی کا رنگمان پڑ گیا، وہ خاموش ہو گیا، گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کیا ہوا تھا رباب؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ رباب نے ایک لمحے کے لیے چائے کے کپ کو دیکھا، پھر بولی، مجھے نہیں پتا ہاشم کیوں، لیکن تمہارے سامنے دل ہلکا کرنے کا دل چاہ رہا ہے۔ شاید یہ درد میرے دل میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ ہاشم خاموشی سے سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ رباب نے دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ رباب کی آنکھوں میں نمی تھی، اس کے چہرے پہ گہری اداسی تھی۔ ہاشم کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کتنے درد چھپے ہوئے تھے۔ رباب، ہاشم نے دھیمے لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، لیکن اب تم اکیلی نہیں ہو۔ رباب نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیوں ہاشم، تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ ہاشم نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں جھکائیں، پھر بولا، پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ جو درد ہے وہ مجھے بہت اپنا لگتا ہے، شاید اس لیے کہ تمہیں دیکھ کے میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں خوش دیکھنا ہے۔ رباب خاموش رہی۔ وہ پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی فکر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے چائے کا گھونٹ لیا، تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا، رباب، میں ہمیشہ سے لاؤبالی رہا ہوں، کسی بھی چیز کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن تمہیں دیکھ کے پہلی بار ایسے لگا کہ شاید میری زندگی میں بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے، شاید میں بھی کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ رباب کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو فوراً غائب ہو گئی۔ تم اچھے انسان ہو ہاشم، لیکن میں اب کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ہاشم نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، رباب، میں تمہیں بھروسہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تمہیں اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا نہیں آتا تب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہاشم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی میری مدد کرے گا، اور وہ بھی بنا کسی مقصد کے۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، بولا، رباب، زندگی میں پہلی بار مجھے لگا ہے کہ کسی کی مدد کرنا مقصد سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے۔ رباب نے نظریں جھکا لیں اور اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی گرم جوشی محسوس ہوئی۔ وہ شاید ہاشم کو کچھ زیادہ سمجھنے لگی تھی۔ ہاشم کو یہ بات سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ رباب کے ساتھ اس کا وقت صرف ذمہ داری تک محدود نہیں رہا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں جو جذبات کبھی بے ترتیب سے تھے، وہ اب ایک ٹھہراؤ کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ وہ رباب کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، لیکن وہ اپنی جذباتی کیفیت کو رباب پہ ظاہر کرنے سے گریز کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رباب ابھی بھی اپنی ماضی کی یادوں میں قید ہے، اور اس کے دل کا دروازہ کسی اور کے لیے بند ہے۔ رباب جو پہلے ہاشم کی موجودگی کو نظر انداز کر دیتی تھی، اب محسوس کرنے لگی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ خاص ہے۔ ہاشم کی شوخیاں، اس کے لاؤبالی جملے اور وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جن میں وہ رباب کے آس پاس رہنے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا، رباب کے دل پہ ہلکے سے اثر ڈالنے لگے تھے، لیکن وہ ابھی تک الجھن میں تھی۔ نہ خود کو مکمل طور پہ ہاشم کے قریب آنے دے رہی تھی، نہ ہی اسے خود سے دور کر پا رہی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ شام کے وقت ہاشم چائے کے 2 کپ لے کے آیا اور رباب کو پکڑاتے ہوئے بولا، یہ لو لڑکی، تمہیں لگتا ہے میں تمہاری نوکرانی ہوں؟ صبح سے تمہیں چائے، کھانا، سب کچھ میں ہی بنا کے دے رہا ہوں۔ کیا میں دنیا کا سب سے اچھا دوست نہیں ہوں؟ رباب مسکرائی، بولی، اچھا دوست یا سب سے بڑا تنگ کرنے والا؟ ہاشم نے مصنوعی غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اب یہ تو زیادتی ہے۔ میں اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں تمہارے لیے قربان کر رہا ہوں اور تم مجھے تنگ کرنے والا کہہ رہی ہو۔ رباب ہنسنے لگی اور وہ ہنسی ہاشم کے دل میں کہیں گہری اتر گئی۔ وہ چپ ہو کے اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ رباب نے محسوس کیا کہ ہاشم کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے چپ کیوں ہو؟ ہاشم نے ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھا، پھر نظروں کو جھکاتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ رباب نے کپ کو ٹیبل پہ رکھا اور ہاشم کے سامنے بیٹھ کے سنجیدگی سے کہا، کچھ تو ہے جو تم چھپا رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ ہاشم نے جھوٹے ہنستے ہوئے کہا، کچھ نہیں لڑکی، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ لیکن اس کی آنکھوں میں وہ بات واضح تھی جو اس کے لبوں پہ آنے سے جھجک رہی تھی۔ دوسری طرف کبیر سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاشم کے دل میں رباب کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس کے اظہار کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن جب ہاشم نے کبیر کی کال کا جواب دیا تو کبیر نے سیدھا پوچھا، تو کیسے چل رہا ہے؟ لگتا ہے اب تمہارے دن کچھ زیادہ ہی اچھے گزر رہے ہیں۔ ہاشم نے چونکتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کبیر مسکرایا، بولا، تمہیں پتہ ہے کہ میں سب سمجھتا ہوں۔ تمہارے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا وہ لڑکی ابھی اپنے ماضی کے درد سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، جلد بازی نہ کرنا۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے چپ ہو کے سوچا، پھر سنجیدگی سے بولا، یار میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیسے ہوا، لیکن جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں میرا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے، چاہے اس کے لیے مجھے پیچھے ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ کبیر نے اطمینان سے کہا، یہی تو بات ہے جو میں تم سے سننا چاہتا تھا۔ سچی محبت یہی ہوتی ہے ہاشم، لیکن اپنے جذبات کو صحیح وقت پہ ظاہر کرنا، ورنہ شاید تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ ہاشم نے فون بند کیا اور گہری سانس لی۔ اس کا دل بے چین تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی صبر کرنا ہوگا۔ رباب جو چائے کے کپ میں اپنی الجھنوں کو گھول رہی تھی، ہاشم کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم ایک خاص شخص ہے، لیکن اس کے دل کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی وقت درکار تھا۔ دونوں اپنی اپنی دنیا میں الجھے ہوئے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا اور نہ جانے کیوں ہاشم انسیکیور ہو رہا تھا۔ اس کو ایک ہی ڈر تھا کہ کسی بھی دن اگر رباب میں ہمت آ گئی تو وہ اسے چھوڑ کے چلی جائے گی اور وہ اسے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 4 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا، اور اس 4 مہینے کے دوران ہاشم وہ پل گزار چکا تھا جو اس نے کبھی نہیں گزارے تھے۔ آج اس کی بس ہو گئی تھی۔
صبح اس کی ممی اپنی بہن کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ان کا گمان تھا کہ وہ ہاشم سے اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کروائیں گی، اور یہیں اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ فلیٹ کی خاموشی کو توڑتے ہوئے ہاشم اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پہ عزم کے آثار نمایاں تھے۔ رباب اسے دیکھ کے الجھن میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہاشم کے دل میں کچھ باتیں پنپ رہی ہیں، لیکن وہ اس شدت کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ ہاشم نے بغیر کچھ کہے رباب کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ رباب حیران ہو کے بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، بس چلو، سوال مت کرو۔ رباب نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں فلیٹ سے نکل کے ہاشم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر ہاشم خاموش رہا، جیسے وہ اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رباب نے کئی بار اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن ہاشم کے چہرے کی سختی نے اسے روک دیا۔ گھر پہنچ کے ہاشم نے رباب کو اندر لے جا کے اپنے والدین اور بہن کے سامنے لا کھڑا کیا۔ کبیر پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور ماحول کو سمجھتے ہوئے چپ چاپ کھڑا تھا۔ ہاشم کے ڈیڈ نے اسے دیکھ کے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اب یہ کیا تماشا کرنے والے ہو؟ ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے رباب کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنی جیب میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور اسے کھول دیا۔ اندر ایک نازک سی انگوٹھی تھی جو اس کی سادہ مگر خالص محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ہاشم نے گہری سانس لیتے ہوئے رباب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ رباب، میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں بہت دکھ ہیں اور شاید میں وہ سب نہیں مٹا سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مزید کسی دکھ سے گزرنے نہیں دوں گا۔ میں نے ہمیشہ لاؤبالی زندگی گزاری ہے، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے۔ میں تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ رباب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ہاشم کے ڈیڈ نے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے ہاشم؟ تمہیں یہ سب کرنے کا خیال بھی کیسے آیا؟ اسی لمحے کبیر آگے بڑھا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کو کہا۔ انکل، پہلے اسے بولنے دیں، یہ ہاشم کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ ہاشم نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی لیکن چہرے پہ عزم۔ ڈیڈ، میں جانتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھ سے زیادہ کی امید رکھتے ہیں، لیکن آج میں پہلی بار دل سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ذمہ دار بنوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا، لیکن مجھے رباب کے بغیر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میری زندگی کو بدل رہی ہے۔ ہاشم کے الفاظ اتنے جذباتی تھے کہ کمرے میں موجود ہر شخص پہ ان کا اثر ہوا۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ مسکرائی اور خاموشی سے آگے بڑھی۔ اس نے ہاشم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ہاں کہہ دیا۔ یہ لمحہ ہاشم شاہ کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ کھڑا ہوا، رباب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس مجھے اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع دیں۔ ہاشم کے ڈیڈ، جو ہمیشہ اسے ایک غیر ذمہ دار لڑکے کے طور پہ دیکھتے تھے، پہلی بار اس کی آنکھوں میں محبت اور عزم دیکھ کے حیران رہ گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر تم واقعی اپنے الفاظ پہ قائم رہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کے ہاشم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کبیر، جو ہمیشہ ہاشم کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، بے ساختہ آگے بڑھا اور اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں تشکر تھا اور اس کے چہرے پہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ۔ ان دونوں نے مل کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہمیں جو کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اوپر والے نے ہمارے لیے کچھ اور ہی پلان کیے ہوتے ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اوپر والا بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے، اور آج اس بات کا احساس رباب کو بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ ہاشم کی صورت میں اس کو اس بات کا اچھی طرح سے یقین آ گیا تھا کہ زندگی میں اگر کچھ برے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اگر بر وقت ان کو سمجھ لیا جائے تو زندگی آسان ہو سکتی ہے۔